صدام حسین دنیا کا ایک طاقتور انسان سمجھا جاتا تھا۔ 16 جولائی 1979، 16 جولائی 1979 کو صدام حسین عراق کا صدر بنا اور 24 برس مسلسل عراق کا صدر رہا۔ صدام حسین کو ریٹائرڈ لفظ سے نفرت تھی۔ اس نے صدر بنتے ہی سب سے پہلے اپنے نام کے ساتھ فیلڈ مارشل لگوایا اور دوسری وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے پورے اعزازات کے ساتھ، پورے فوجی اعزازات کے ساتھ یونیفارم میں دفنایا جائے۔ عراق کے 6 بڑے عہدے تھے: صدر، وزیر اعظم، سپریم کمانڈر فوج کا، جس میں شامل تھا۔ یہ 6 کے 6 عہدے صدام حسین کے پاس تھے۔ صدام حسین وردی کو اصل طاقت اپنے قرار دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب انتظامی امور اور یہ فوجی وردی آپس میں مل جائیں تو پھر یہ ناقابل تسخیر ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی طاقت نہیں ختم کر سکتی۔ صدام حسین کا کہنا تھا کہ جس کو یہ یونیفارم مل جائے اس کو اپنی کھال سمجھنا چاہیے اور اس کو نہیں اتارنا چاہیے۔ صدام حسین صدر صدام حسین ہی عراق کا آئین تھا، قانون تھا، عدالت تھی، ہر چیز، ہر ادارہ صدام حسین ہی تھا۔ اگر صدام حسین کہہ دیتا کہ کل صبح 9 بجے ہوگی تو لوگوں کی آنکھ صبح 9 بجے ہی کھلتی تھی۔ عراق میں 2 فوجیں تھی۔ ایک 5 لاکھ کی وہ فوج تھی جس کے پاس توپ تھے، میزائلیں تھی، طیارے تھے اور تمام جو ہتھیار تھے وہ اس 5 لاکھ فوج کے پاس تھے، اور دوسری فوج صدام حسین کی ذاتی فوج تھی، جو قانون بھی تھی، جو عدالت بھی تھی، جو تمام منصفی کے فیصلے بھی کرتی تھی، جس کو چاہے گرفتار کر سکتی تھی، جس کو چاہے جیل میں ڈال سکتی تھی، جس کو چاہے وہ کالی کوٹری میں ڈال سکتی تھی، جس کو چاہے مجرم قرار دے دیتی، جس کو چاہے بے گناہ قرار دے دیتی۔ لاکھوں کے مجسمے عراق میں موجود تھے۔ آپ عراق کی دروازے کی کوئی کھڑکی کھولتے، آپ کسی عمارت میں جاتے، آپ کسی عمارت سے باہر نکلتے، کہیں آپ کی نظر پڑتی تو آپ کو ہر طرف صدام حسین کے مجسمے ہی نظر آتے، اور پوری وردی کے ساتھ، پورے ان کے یونیفارم میں، پورے فوجی اعزازات کے ساتھ لگے ہوئے ان کو وہ وہاں پر مجسمے، ہر طرف صدام حسین کے عراق میں مجسمے ہی مجسمے نظر آتے۔ کوئی بھی کرنل سے کم عہدے کا آدمی ان کے یونیفارم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ جو ان کے ارد گرد لوگ تھے وہ ان کی نفسیات سے واقف تھے، اس لیے یونیفارم کو پہننے سے پہلے سلوٹ کیا جاتا، استری کرنے سے پہلے سلوٹ کیا جاتا، اس کو پلٹنے سے پہلے سلوٹ کیا جاتا، فولڈ کرنے سے پہلے اس کو سلوٹ کیا جاتا۔ لیکن جب صدام حسین نے کہا کہ کرنل سے کم کوئی بھی شخص اس یونیفارم کو ہاتھ نہ لگائے تو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ دھوبی کرنل نہیں تھے، استری کرنے والے کرنل نہیں تھے، اس کو لے جانے والے کرنل نہیں تھے، تو اس کا ایک حل نکالا گیا۔ وہ حل آپ سنیے کہ ان کو اعزازی کرنل بنا دیا گیا۔ جو یونیفارم صدام حسین کا دھوتا تھا دھوبی، وہ اعزازی کرنل بن گیا۔ جو استری کرتا تھا وہ اعزازی کرنل بن گیا۔ جو اس کو لے کے جاتا تھا وہ اعزازی کرنل بن گیا۔ جو اس کی سلائی کرتا تھا وہ اعزازی کرنل بن گیا۔ 2003 میں جب امریکہ نے عراق کے اوپر اٹیک کیا تو صدام حسین اور اس کے یونیفارم نے بہت خوب مقابلہ کیا، لیکن باپ سقوط بغداد ہو گیا۔ بغداد کے اوپر امریکہ نے ٹیک اوور کر لیا تو ایک ایئرپورٹ کی تلاشی کے دوران ایک امریکن فوجی کو ایک شاپر ملا جس میں کچھ کپڑے لپٹے ہوئے تھے۔ جب اس امریکن فوجی نے وہ شاپر کھولا تو اس میں سے چکمگاتا ہوا، ایک لہلہاتا ہوا اور اسی 24 سال عراق کا صدر رہنے والے صدام حسین کا پورے اعزازات کے ساتھ یونیفارم نکلا۔ اس امریکن فوجی نے وہ یونیفارم کو چھپا لیا اور واپس امریکہ لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے ایک بہت بڑا نیلام گھر ہے جو 30 برس سے یہی کام کر رہا ہے، اور اسپیشلائزیشن ہے اس کی فوجی اعزازات اور فوجی باقیات کو بیچنے کو۔ ماننین انٹرنیشنل آکشن ہاؤس اسے کہا جاتا ہے۔ اس امریکن فوجی نے صدام حسین کا پوری طاقت والا یونیفارم
उस माइनैन इंटरनेशनल ऑक्शन हाउस नीलाम घर को बेच दिया। इसी नीलाम घर ने हिटलर का यूनिफॉर्म भी बेचा था और करोड़ों में ये सौदा गया था। और नीलाम घर की जो इंतजामिया थी, मालिक बड़े खुश थे कि ये जो यूनिफॉर्म आया है, एक पावरफुल आदमी का यूनिफॉर्म आया है, सद्दाम हुसैन एक इंटरनेशनल शख्सियत थी, तो हमें इसमें बड़ा फायदा हासिल होगा। इसको 2003 में नीलामी के ऊपर लगाया गया और 5000 से इसकी बोली स्टार्ट हुई। 2005 में ये बोली $5040 तक गई और 2006 फरवरी 2006 में जाकर ये $16,000 पर रुक गई। नीलाम घर ने एड़ी चोटी का जोर ला लिया, एडवर्टाइजमेंट की, इश्तिहारात दी गए, इसकी पब्लिसिटी की गई। सद्दाम हुसैन का यूनिफॉर्म है, ये सद्दाम हुसैन का यूनिफॉर्म है, ये 24 बरस इक़्तिदार में रहने वाले का यूनिफॉर्म है, ये वो उस शख्स का यूनिफॉर्म है जो कहता था कि आइन कानून मेरा जूता है, जिसकी पलक झपकने से कानून बदल जाते थे, आइन बदल जाते थे, जो दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स था, जो समझता था कि मैं सुप्रीम हूं। यह उसका यूनिफॉर्म है, लेकिन वो बोली $16,000 से ना बढ़ी और नीलाम घर वालों को यह सौदा घाटे में जाता हुआ नजर आया और उन्होंने इसी में आफियत जानी कि इसको $16,000 में ही बेच दिया जाए, कहीं ये ना हो कि हम $16,000 से भी हाथ धो बैठे। तो ये वो सद्दाम हुसैन के यूनिफॉर्म की कहानी थी कि सद्दाम हुसैन के यूनिफॉर्म के जो धोबी उसके वो यूनिफॉर्म को धोता था, वो इस्त्री जो उसको करता था, वो कर्नल से कम ओहदे का रवादार नहीं था, कर्नल से कम ओहदे का शख्स इसको हाथ नहीं लगा सकता था। वो यूनिफॉर्म जब ट्रेवल करता था तो सलूट उसको लगते थे। कोई आम शख्स उसको लेके जा रहा है, कोई कर्नल लेके जा रहा है, जिस गाड़ी में जा रहा है वो गाड़ी जिस रास्ते से गुजर रही है, सल्यूट उस यूनिफॉर्म को हो रहे हैं। सद्दाम हुसैन ने पहना नहीं हुआ, लेकिन उस सलूट यूनिफॉर्म को सलूट हो रहे हैं। इसको खाल करार देते थे सद्दाम हुसैन कि यूनिफॉर्म मेरी खाल है। तो $16,000 उसकी कीमत लगी जो सद्दाम हुसैन का यूनिफॉर्म था। अगली वीडियो तक इजाजत दें।